بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ نے مختلف جنگوں میں مردوں کے بڑے بڑے کارنامے تو ضرور سنے ہوں گے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی معرکوں اور واقعات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئیں۔ آپ پہلی خاتون ہیں جو کہ اسلامی تاریخ میں جنگوں میں شریک ہوئیں۔ شوال 3 ہجری ہے، میدان جنگ گرم ہے۔ مجاہدین اور کفار کی فوج نے اپنے گھوڑوں کے سموں قدموں اور اپنے قدموں سے میدان جنگ میں دھول گرد کا طوفان پیدا کیا ہوا ہے۔ اس گرد کے طوفان میں نظر آ رہا ہے کہ میدان کے پیچھے احد کا پہاڑ اپنی شان و شوکت سے کھڑا ہوا ہے۔ اس کے دامن میں مجاہدین اور کفار ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں، تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے اور پتھروں سے۔ ایک طرف مسلمانوں کی تعداد صرف 700 ہے تو دوسری طرف کفار کا لشکر 3000 لوگوں پر مشتمل ہے، جو ہر طرح کے اسلحوں، گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ جنگ کی اس گرمی میں جہاں حق و باطل ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے ہیں، وہیں چند مسلمان خواتین بے خوف میدان جنگ میں مسلمان سپاہیوں کی مرہم پٹی اور پانی پلانے کی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ مسلمانوں نے اس بہادری سے مقابلہ کیا کہ جنگ کی ابتدا ہی میں کفار کے ساتھ بہادر جنگجو مارے گئے اور ایک یقینی فتح مسلمانوں کو نظر آنے لگی۔ ایسے میں کفار میدان جنگ سے بھاگ پڑے۔ ان کے پیچھے ان کی خواتین جو کچھ دیر پہلے دف بجا کر کفار کو مقابلے کے لیے ابھار رہی تھیں، دف پھینک کر بھاگ رہی تھیں۔ مسلمانوں نے میدان میں موجود بقیہ کفار کو قیدی بنایا اور مال غنیمت جمع کرنا شروع کیا۔ ایسے میں ایک پہاڑی درہ جہاں سے کفار کے حملے کا خطرہ تھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو حفاظت کے لیے اس تاکید کے ساتھ مقرر کیا تھا کہ جنگ کے حالات چاہے کچھ بھی ہو جائیں، جب تک انہیں مدد کے لیے یا مال غنیمت کے لیے بلایا نہ جائے وہ ہرگز اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ مگر ان تیر اندازوں نے جب میدان میں مسلمانوں کو مال غنیمت سمیٹتے دیکھا تو وہ بھی میدان کی طرف بھاگے اور اپنے کمانڈر کی بات کو بھول بیٹھے۔ اب اس پہاڑی درے پر کمانڈر سمیت صرف 10 سے 13 تیر انداز لوگ باقی رہ گئے تھے۔ کفار کا ایک دستہ جو بار بار درے کی طرف حملے کر رہا تھا، اب خالی جگہ دیکھ کر درے کی طرف لپکا اور بآسانی ان 10 لوگوں سے مقابلہ کرتے ہوئے میدان جنگ میں مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے سے مسلمان بدحواس ہو کر ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آواز دی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں یہاں ہوں، مگر انہیں بدحواسی میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنائی نہیں دی اور کفار نے شور مچا دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں۔ اب مسلمانوں کے حوصلے اور بھی کم ہو گئے، مگر اب بھی چند اصحاب ایسے تھے جو اب بھی بھرپور لڑائی کر رہے تھے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ بےتاب ہو کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ بالآخر جنگی ٹوپی کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرنور آنکھوں سے پہچان لیا۔ یہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکے۔ کفار کی طرف سے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والے تیروں اور تلواروں کے وار کو اپنے جسم پر روکنے لگے۔ ایسے میں پانی پلانے والی عورتوں میں سے ایک عورت نے یہ منظر دیکھا تو اپنا مشکیزہ پانی پلانے کا چمڑے کا تھیلا پھینک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑی، جہاں ان خاتون کا بیٹا پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں مصروف تھا۔ خاتون نے بھاگتے ہوئے ایک مشرک کی تلوار اور ڈھال جو کہ وہ پھینک کر بھاگ رہا تھا اپنے ساتھ لے لیا اور کفار کے حملے کو روکنے کی کوشش کی۔ یہ خاتون ایک طرف تلوار سے بھی دشمنوں کو قریب آنے سے روکتی اور دوسری طرف تیر سے بھی حملے کرتی۔ اسی دوران خاتون کے بازو پر ایک مشرک کی تلوار سے گہرا زخم لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام کارنامہ اپنی نظر سے دیکھا۔ فوراً آپ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ اپنی ماں کو سنبھالو اور ان کی مرہم پٹی کرو۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خاندان والو اللہ تم پر رحمت کرے، اے خاندان والو اللہ تم پر رحمت کرے، اور خود اپنی نگرانی میں ان کی مرہم پٹی کروائی۔ ان خاتون کو کہا کہ آج تم نے بہت بہادری دکھائی ہے، جس پر خاتون نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے لیے دعا فرمائیے کہ جنت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ دعا سن کر خاتون کو بے حد خوشی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اب مجھے دنیا میں کسی کی مصیبت کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بہادر خاتون جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اپنی جان سے بڑھ کر ایسے نازک وقت میں حفاظت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہادری کی تعریف کی، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نصیبہ بنت کعب تھا، لیکن اپنی کنیت ام عمارہ ہی سے مشہور ہوئی۔ احد کے دن بہادری کے کارنامے کے بعد لوگ انہیں خاتون احد کے نام سے بھی یاد کرنے لگے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق قبیلہ بنو نجار سے تھا، جو مدینہ میں ایک مشہور قبیلہ تھا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کو بے حد عزیز رکھتے تھے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار بھی سابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کئی معرکوں اور واقعات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون ہیں جو کہ اسلامی تاریخ میں جنگوں میں شریک ہوئی۔ غزوہ احد میں جس طرح انہوں نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ اس جنگ میں شرکت کی اور بہادری کے کارنامے انجام دیے، اس وجہ سے اپنے پورے خاندان کے ساتھ جنت کی بشارت پائی۔ احد کے دن حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 13 زخم آئے تھے، جن میں سے ایک زخم اتنا گہرا تھا کہ پورا سال اس کا علاج کراتی رہی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھیں۔ ان مبارک ہستیوں میں شامل تھیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا کے لیے چنا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی 20 خواتین بھی موجود تھیں، جن میں سب سے اہم حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں۔ غزوہ حنین میں بھی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ شریک تھیں۔ خود اس دن کا واقعہ سناتی ہیں، جب اس دن ہر طرف سے مسلمان شکست کھا کر نکلے تو ہم 5 عورتیں تھیں۔ میرے ہاتھ میں تیز دھار تلوار بھی تھی۔ اتنے میں نے ایک شخص کو اونٹ پر سوار دیکھا، وہ مسلمانوں پر حملے کر رہا تھا۔ میں نے اس کے اونٹ کو زخمی کر دیا، جس سے وہ زمین پر آ گیا، اور میں نے اسے تلوار سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک باہمت ماں بھی تھیں۔ احد میں جب ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زید کا ایک مشرک سے مقابلہ ہوا اور اس نے ان کے بیٹے کو زخمی کر دیا تو لپک کر آئیں اور جلدی سے بیٹے کی مرہم پٹی کر کے ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا، جاؤ دشمنوں سے لڑو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا، ام عمارہ تمہاری طرح کس میں طاقت ہو سکتی ہے؟ اسی طرح حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دوسرے بیٹے حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر بھی بے انتہا صبر سے آپ نے کام لیا، لیکن جبکہ انہیں مسلمہ کذاب نے انتہائی بے دردی سے شہید کر دیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی دن یاد کیا تھا کہ وہ مسلمہ کذاب سے ضرور اس ظلم کا بدلہ لے گی، اس لیے نہیں کہ اس نے ان کے بیٹے کو شہید کیا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ جھوٹی خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو جلد از جلد ختم کر دینا چاہتی تھی۔ جب حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب سے مقابلے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جنگ یمامہ میں شرکت کی اجازت چاہی تو اس وقت ان کی عمر 60 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ آپ کے سر کے بال سفید ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود جنگ یمامہ میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس جہاد میں انہیں 11 زخم آئے اور ایک ہاتھ بھی شہید ہو گیا، لیکن اسی دوران انہوں نے دیکھا کہ ان کے بیٹے عبداللہ نے مسلمہ کذاب کو قتل کر دیا ہے تو خوشی سے وہ تکلیف بھول گئی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن سے بے حد گہرا لگاؤ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے عرض کیا کہ میں قرآن میں ہر چیز مردوں کے لیے دیکھتی ہوں، عورتوں کے لیے کسی قسم کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 نازل ہوئی، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، اور ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں میں مومنوں کی صفات بیان کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث سننے اور یاد کرنے میں بھی بے حد رغبت رکھا کرتی تھیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے آخری لمحات تک مدینہ منورہ میں رہیں، تمام صحابہ کے ساتھ عزت و احترام سے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ نے وصال فرمایا۔ آمین۔